نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر پارہ نمبر 29 سورہ الملک۔ سورہ الملک مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 30 آیات پر مشتمل۔ ترتیب کے اعتبار سے 67 نمبر پر آنے والی یہ صورت، اور اس کا نام اس حوالے سے کہ پہلی ہی آیت میں تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی اللہ کے ہاتھ میں سب قوت اقتدار کا ہونا اور تمام طاقت کا اللہ کے ہاتھ اور قبضہ قدرت میں ہونے کا تذکرہ ہے، تو اس حوالے سے اس کا نام سورہ الملک ہے۔ اگر ہم اس کا زمانہ نزول کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو سورہ ملک اپنے موضوع کے لحاظ سے پچھلی صورتوں کا خلاصہ لگتی ہے۔ حالانکہ ان میں کچھ صورتیں مکی اور کچھ صورتیں مدنی تھیں، لیکن جیسے کہ حب دنیا کا تصور، محبوب دنیا کی چیزوں کا تصور بڑی خوبصورتی اور وضاحت سے سمجھایا گیا، تو اب حب الشہوات کا تصور سمجھانے کے بعد اب اس صورت میں فکر آخرت کا ایک بہترین تصور جھنجھوڑ کر واضح کیا گیا ہے۔ اور اس صورت کی فضیلت کیا ہے، اگر ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ انہیں جنت میں داخل کرائے گی، تو یہ سفارش اور شفاعت کرنے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن قرآن سے بڑھ کر شافی اور کوئی نہیں ہوگا، اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن ایسا شافی ہوگا کہ اس کی سفارش یا شفاعت رد نہیں کی جائے گی۔ ہم نے قرآن کے آغاز میں 2 صورتوں الزہراوین یعنی سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کریں گی اور سفارش کریں گی، تو اسی طرح سورہ ملک کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ ان کے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس صورت کا حفظ فہم عطا فرمائے اور اس کے پیغام کو سمجھ کر تدبر اور تفکر سے اپنا محاسبہ کر کے فکر آخرت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ سورہ ملک جو شخص رات کو سونے سے پہلے پڑھے گا، یعنی رات سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر لیٹ کر عشاء کی نماز میں کسی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن پڑھنے کا سب سے زیادہ جو اجر ہے وہ کہاں ہے؟ نماز کی حالت میں، تو سورہ ملک کو حفظ کر لیں تاکہ اسے عشاء کی نماز میں بھی ادا کیا جا سکے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص اس کو سونے سے پہلے پڑھے گا تو یہ صورت اس کے لیے عذاب قبر کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو گویا آپ دیکھیں کہ یہ وہ صورت ہے جو زندگی کے بعد، موت کے بعد سارے کے سارے مراحل کی آسانی کا ذریعہ بن رہی ہے، قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بن رہی ہے، اور پھر حشر میں سفارش اور شفاعت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جس کی قبر آسان ہو گئی اور جس کو حشر میں سفارش اور شفاعت مل گئی تو اس کی کیا ہوگا؟ عاقبت سنورے گی، اس کی ہمیشگی کی زندگی، خالدین فیہا ابدا کا تصور جہنم سے جنت میں منتقل ہوگا۔ تو یہ وہ صورت ہے جو نجات کا ذریعہ ہے۔ کیا اس صورت کی کچھ آیات، کچھ الفاظ کو پڑھ لینا، ان 30 آیات کو پڑھ لینا ہی نجات کا ذریعہ ہے؟ اور کیا یہ 30 آیات رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینا ہی محض قیامت کے دن شفاعت اور سفارش کا ذریعہ بنے گا؟ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف الفاظ کی ادائیگی نہیں، بلکہ ان الفاظ کو سمجھ کر اس کے پیغام کے مطابق اپنی تربیت، اپنا تزکیہ، اپنی اصلاح کرنا انشاءاللہ تعالی بہترین نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سورہ ملک کے اندر جو کہ اصل لب لباب ہے وہ کیا ہے؟ فکر آخرت۔ تو ذرا سوچیں کہ اس شخص کے معاملات، اخلاق، عبادات کی کیفیت جو روز رات کو سوتے وقت فکر آخرت کی یاد دہانی کر کے سوتا ہے، قیامت اور آخرت کی حاضری کو یاد کر کے سوتا ہے، تو اس کی اصلاح ہوگی اور اس کا ہر آنے والا دن اس کے گزرے ہوئے دن سے یقیناً بہتر ہوگا۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے تفکر، تدبر اور ترجمے کے فہم کو عطا فرمائے، اور پھر ہمیں عمل کی، اصلاح کی اور تربیت اور تزکیہ کے لیے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ غور کریں تو اس صورت کے بالکل آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کا تصور بتایا کہ پوری کائنات کی ملکیت، حکومت، عہدہ، اقتدار، ربوبیت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جو وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اس نے اتنا بڑا نظام کائنات بے مقصد نہیں بنایا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ میں نے اس کو مربوط بھی بنایا ہے۔ تو جو اتنا مربوط، منتظم اور متناسب نظام اس نے بنایا ہے وہ بے مقصد نہیں ہے۔ تو اسی لیے ابتدائی آیات میں ہی اس نے مقصد تخلیق کائنات بتا دیا، مقصد تخلیق انسان بھی بتا دیا کہ اس کائنات کو میں نے امتحان گاہ بنایا ہے تاکہ میں تمہیں پرکھوں، آزماؤں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ کو تمہارا علم نہیں ہوگا؟ اور پھر اللہ نے اپنی قدرتیں، اپنی طاقتیں، اپنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر انسان کا اس کی خدا داد نعمتوں کے تذکرے کے سوال کے ساتھ اس مضمون کو مکمل کیا ہے۔ بنیادی طور پر انسان کے ذہن اور قرآن کے طالب علم کو فکر آخرت کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ فکر ہے، یہ کون سی فکر ہے؟ آخرت کی فکر، قیامت کے دن حساب کی فکر، اللہ کے سامنے حاضری کی فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تقوی، اور اللہ کے سامنے اعمال نامے کے تلنے کی خشیت، اور خوف یہ کہ اللہ کے سامنے اپنا حساب کتاب دینے کے لیے کس طرح کھڑا ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، قل کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا سامان، دنیا کی متاع بہت تھوڑی ہے، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو تقوی کرتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الاعلیٰ میں بھی فرمایا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، قلیل ہے، آخرت بہتر ہے، لیکن تمہاری حقیقت حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کے گھروں، دنیا کے مالوں، دنیا کے لباسوں، دنیا کے حسن، دنیا کی حالتوں کو ترجیح دیتے ہو۔ اور حقیقت کیا ہے؟ وہ ہے جو کہ سچا رب بتا رہا ہے، وہ آخرت، وہ دوسری دنیا اصل میں باقی رہنے والی ہے۔ کیسی ہے وہ باقی رہنے والی؟ المال والبنین الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ مال، یہ تمہاری اولادیں، یہ تمہارے بیٹے، یہ تو دنیا کی زینت ہیں، اور ان کو کیا کرنا ہے؟ باقیات الصالحات بنا لو۔ دنیا کی زندگی کی اہمیت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی اہمیت مکھی یا مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشبیہ کے ذریعے اس دنیا کی اہمیت بتائی۔ آپ گزر رہے تھے اور راستے میں بکری کا ایک مردہ بچہ پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردہ بکری کے بچے کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا، جتنا غیر اہم، غیر ضروری مالک کے نزدیک یہ مردہ بکری کا بچہ ہے، اس سے کم غیر اہم اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوبصورت تشبیہ سے بات سمجھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالتا ہے، ذرا بالکل توجہ سے سنیے گا اس مثال کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالتا ہے تو جو پانی اس کی انگلی پر لگتا ہے نا، اس کی مثال سمندر کے پانی کے مقابلے میں ہے۔ جو اس کی مثال سمندر کے پانی کے مقابلے میں ہے، یعنی ایک تو سمندر ہے اور ایک وہ انگلی پہ لگا پانی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہی مثال دنیا کی زندگی کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ہے، یعنی وہ جو پانی انگلی پہ لگا تھا نا، وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے، اور باقی جو سمندر ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کتنا احمق ہے، جلد باز ہے، بے وقوف ہے کہ وہ اس انگلی پہ لگے پانی کے پیچھے لگا رہتا ہے، اسی کو اپنی کل متاع بنا لیتا ہے، اور وہ جو بحر بے کراں ہے، وہ ابدی زندگی کا بحر بے کراں، اسے پسے پشت پھینک دیتا ہے، اس کو فراموش کر دیتا، بھلا دیتا ہے، اور اس انگلی پر لگے پانی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اسی کو سمیٹنے، اسی کو سنوارنے، اسی کو بنانے، اسی کا مزہ بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور وہ جو اللہ کی رحمتوں کا بحر بے کراں، جنت کی نعمتوں کا موجود ہے، اس کو بھول جاتا ہے، اور اس انگلی والے پانی کو اپنی کل متاع سمجھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس حماقت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے غم، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی نعمتیں، جس سے ہم شاید سب کچھ سمجھتے ہیں،
ان دنیا کی نعمتوں کا انسان حریص ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، حلال حرام کی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور دنیا کی نعمتیں سمیٹنے کے لیے انسان پاگل ہو رہا ہے۔ اور پھر دنیا کی محرومیاں، اس دنیا کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اس کے حواس پہ چھا جاتی ہیں، اتنا بڑا غم اور فکر بن جاتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ طویل حدیث کا مفہوم ہے نا، میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، کہ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص جس کو دنیا میں کسی تکلیف نے چھوا نہیں ہوگا، اللہ نے اس کو نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو اس کے پاس نہیں تھی، اس شخص کو جب جہنم کے ایک حوض میں ایک غوطہ دے کر نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ جو دنیا میں نعمتوں کا تمہیں دی تھی، جو دنیا میں ہر دکھ غم سے تجھے بچایا تھا، اس سے جہنم کے ایک حوض سے ایک غوطہ دے کر نکال کر پوچھا جائے گا کہ بتا تو کس حال میں رہا، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ مجھے تو گویا کسی نعمت نے چھوا ہی نہیں۔ یہ ہے دنیا کی نعمتوں کی حقیقت، کہ وہ جہنم کی آگ کی ایک لپٹ، ایک شعلہ اس کو دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دے گا، یہاں کی ساری خوشیاں، سارے انعامات کو بھلا دے گا۔ یعنی وہ جہنم کا پہلا شعلہ جو گوشت پوشت چاٹ لے گا، اس شعلے کے بعد دنیا کی نعمتوں میں سے کچھ یاد نہیں رہے گا۔ یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے میں اور آپ پاگل ہیں، جس کے پیچھے آج دنیا دیوانی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو دنیا میں کسی نعمت نے نہیں چھوا تھا، تکلیف، دکھ، پریشانیاں ڈھیروں ڈھیر آئی تھیں، اس نے دنیا کی نعمتوں کا مزہ نہیں چکھا تھا اور ہر قسم کے دکھ، درد، پریشانیوں میں مبتلا رہا تھا، منہ کے بل گھسٹ گھسٹ کے زندگی گزارتا رہا تھا، اس کو اللہ کے حکم سے جنت کے ایک حوض میں ایک غوطہ دے کر جب پوچھا جائے گا، اب ذرا غور سے سنیے گا، کہ اس ایسے شخص سے جب پوچھا جائے گا جو کہ اس کو یہاں کے غم تڑپاتے تھے، دکھ پریشان کرتے تھے، یہاں کے حالات جو کہ غالب ہو جاتے تھے، اب ان کی حقیقت ذرا دیکھیے نا، کہ ساری زندگی تڑپنے سے سکنے والے کو جب جنت کے ایک حوض سے ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا، وہ کہے گا مجھے تو کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں۔ یہ ہیں جنت کے انعامات اور وہ ہے جہنم کا عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہوشیار کون ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے، ایسا شخص دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت اور اکرام پاتا ہے۔ یہ ہے وہ سیانہ، عقل مند، دانشور شخص۔ اور آپ نے ایک اور جگہ ہوشیاری کا پیمانہ سمجھایا، آپ نے فرمایا کہ ہوشیار تو وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور پھر موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نادان، ناتواں اور کمزور ہے وہ شخص جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور لمبی امیدیں باندھتا ہے۔ اور پھر حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر موت کے وقت تک رضائے الہی کے لیے لگاتار سجدے میں پڑا رہے تو قیامت کے دن اس کو اپنا یہ عمل حقیر لگے گا۔ آپ دیکھیں کہ یعنی وہ پیدا ہوا ہے اور تب سے لے کر مرتے دم تک لگاتار وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے میں پڑا رہا ہے، تو قیامت کے دن اس کو اپنا یہ عمل حقیر لگے گا، یعنی اسے لگے گا میں کچھ بھی نہیں کر کے آیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر لیتا ہے، یعنی اسے دنیا زیادہ محبوب ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جا اسی کے حوالے جس کو تو محبت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آج لوگ بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، تو وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، صبح سے لے کر شام تک دنیا بھاگ رہی ہے، اور شام کو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے کیا کیا صبح سے شام تک؟ تو یہ کیفیت دنیا سے محبت کرنے والے کی ہے۔ اور اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کی محبت کو دنیا کی محبت پر غالب کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، پھر اسے پرواہ نہیں رہتی، اور پھر دنیا خود اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے۔ یہ ہے محبتوں کا پیمانہ، اس کو درست کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ہیں محبتوں کے پیمانے اور فکروں کی ترجیحات،
اور یہ ہے وہ پیمانہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الملک کے ذریعے ہماری اصلاح فرما رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ آگے چلنے سے پہلے یہاں پر برکت کا تصور سمجھ لیجئے کہ برکت والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ برکت کا تصور یا تبرک کا تصور اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ منسوب کرنا درست نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ برکت اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں، کسی پانی، کسی مٹی، کسی کپڑے، کسی پرندے، کسی چشمے، کسی میں بھی برکت نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی نیکوکار سے نیکوکار شخص، کوئی عالم، کوئی فقیر، کوئی محدث، کوئی عابد، کوئی بڑے سا بڑا ولی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس برکت ہے، اور وہ بیماریوں، تکلیفوں، آفتوں، دکھوں سے نجات کا ذریعہ نہیں ہے، وہ خوشی، بڑھوتی، فراوانی کا بھی ذریعہ نہیں ہے، نعمتوں کی کثرت، خیرات، حسنات کا ذریعہ نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنی بابرکت ہو۔ ہاں، کسی چیز سے محبت ہو سکتی ہے، عقیدت کی جا سکتی ہے، ادب، احترام اور قرب کی خواہش اور شوق تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی نبی یا اولیاء اللہ کی چیزوں کو اپنے پاس رکھنا کہ نعمتوں میں بڑھوتی ہوگی، صحت ہوگی، رزق میں بڑھوتی ہوگی، یا بھلائیاں ملنے کا امکان ہوگا، یا تکلیف غم دور ہو جائیں گے، یہ برکت کا تصور شرک ہے۔ نہایت بزرگ و برتر کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا بھرپور تعارف کروا دیا ہے کہ کیسے کائنات کا خالق، مالک، رازق، رب، کنٹرولر، سب کچھ میں ہوں۔ تو جب ہوں میں اور میں نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کو بنانے کے بعد انسان کو یہاں بھیجا، ایک لامتناہی میعاد کے لیے نہیں، ہمیشگی کے لیے نہیں، ہمیشگی کے لیے انسان کو نہیں بھیجا۔ الذی خلق الموت والحیات، کائنات کو تخلیق کرنے، اس کا سب کچھ اپنے کنٹرول میں رکھنے کے بعد اس کائنات میں انسان کو بسایا اور ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے بسایا اور زندگی دے کر بھیجا، اور پھر موت کے ذریعے یہاں سے رخصتی کا طریقہ بنایا۔ آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے نظام کائنات میں جس میں ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس نظام کائنات میں انسان کو عارضی زندگی کے لیے کیوں بھیجا گیا؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اس عارضی امتحان گاہ اور قیام گاہ میں اللہ آزما لے، پرکھ لے کہ اس امتحان گاہ میں احسن عمل کون کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورہ ملک کے بالکل آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کائنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد بتا دیا۔ کائنات، زمین، آسمان بنائے گئے امتحان گاہ کے طور پر، اور انسان کو بنایا گیا۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، اور یہ عبادت کا حسن پرکھنے کے لیے ہی تو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو بالکل آغاز میں انسان کا، کائنات کا مقصد تخلیق بتا دیا کہ یہ امتحان ہے، اور قاری قرآن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم پرکھے اور جانچے جا رہے ہو، تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، اور اس وقت تم امتحان گاہ میں ہو۔ یہاں رک کر ذرا دنیا کے امتحان کی کیفیت بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جب ہم امتحان گاہ میں ہوتے ہیں، دنیا کے امتحان دینے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو دیکھیں کہ نالائق سے نالائق، بے وقوف سے بے وقوف، احمق سے احمق، سست سے سست، کاہل سے کاہل شاگرد کا بھی اگر امتحان ہو تو اسے فکر ہوتی ہے کہ میرا امتحان گاہ میں جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، اور وہ اپنے سلیبس کے مطابق کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ، اس کے استاد بھی اس کو تیاری کی طرف مائل کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی نکما ہے۔ اور پھر جب وہ امتحان گاہ میں پہنچ جاتا ہے تو اس میں بیٹھ کر اس کو یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ میں امتحان گاہ میں بیٹھا ہوں، میرا امتحان ہو رہا ہے، اور پھر اس کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ وقت ختم ہونے والا ہے، دل دھڑکتا ہے کہ ہائے میرے تو ابھی اتنے سوال رہتے ہیں، اور پھر یہ احساس کہ مجھے وقت سے پہلے پہلے پرچہ حل کرنا ہے۔ اور پھر یہ طالب علم پرچہ کیسے حل کرتا ہے؟ کیا اپنی مرضی سے کرتا ہے؟
جو دل میں آتا ہے لکھتا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا نا۔ پرچہ کیسے حل کیا جاتا ہے؟ پرچے کے سوالات اسی کے مطابق اس کے جوابات لکھے جاتے ہیں جو کہ سلیبس میں ہوتے ہیں، جو کہ اس کی کتابوں میں موجود ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ کو اور مجھے بھی یہ احساس اپنے اوپر غالب کرنا ہے کہ ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے، ہم پرکھے جا رہے ہیں۔ زندگی کی ہر سچویشن، دکھ، غم، پریشانیاں، راحتیں، نعمتیں، یہ سب امتحان کے سوال ہیں، امتحان کے پرچے ہیں۔ یہ ہمارا ہوم ورک ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب پرچے ہیں۔ ان کو کیسے حل کرنا ہے؟ کیا ان پرچوں کو اپنی برادری، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کی مرضی سے حل کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے گئے احکامات کے مطابق حل کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ساس کی شکل میں ایک پرچہ تھما دیا ہے تو کیا وہ پرچہ اپنی بہن کی مرضی سے حل کرے گی یا کسی ہمسائی سے پوچھے گی کہ یہ پرچہ کیسے حل کروں؟ نہیں، بلکہ ساس کا پرچہ رب نے جو ماں کے جو احکامات سلیبس میں سکھا دیے ہیں ان کے مطابق حل کرنا ہے۔ سلیبس میں موجود ہے کہ اس پرچے کو کیسے حل کرنا ہے، ایسے حل کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کا اور انسان کی تخلیق کا مقصد بتا دیا، اور آزمائش اور امتحان کا تصور بھی بتا دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا ممتحن، امتحان لینے والا کیسا ہے۔ وہ بڑا زبردست ہے، اور اس کی گرفت، میزان عدل، حساب کتاب، اس کی پوچھ گیچھ، سزا بڑی زبردست ہے، لیکن وہ بخشنے والا بھی ہے۔ پورا پرچہ اگر خراب کر کے اس کی طرف پلٹ آؤ گے نا اور توبہ کر لو گے تو وہ تمہیں بخش دے گا۔ یہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی انبو اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جہنمی کیا کہیں گے کہ کاش ہم سن لیتے اور ہم نے جو سنا تھا اس پر عقل کے تقاضے پر عمل کر لیتے تو آج ہم ان آگ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آگے دیکھیے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کو حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بھی اور باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟
रहमान के सिवा कोई नहीं जो उन्हें थामे हुए हो, वही हर चीज़ का निगहबान है। बताओ आखिर वो कौन सा लश्कर तुम्हारे पास है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता है। हकीकत ये है कि ये मुनकरीन धोखे में पड़े हुए हैं। या फिर बताओ कौन है जो तुम्हें रिस्क दे सकता है अगर रहमान अपना रिस्क रोक ले। दरअसल ये लोग सरकशी और हक से गुरेज पर अड़े हुए हैं। भला सोचो, जो शख्स मुंह औंधाए चल रहा हो, यानी औंधे मुंह चल रहा हो, वो ज़्यादा सही राह पाने वाला है या वो जो सर उठाए सीधा एक हमवार सड़क पर चल रहा हो। इनसे कहो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमको सुनने और देखने की ताकतें दी और सोचने समझने वाले दिल दिए, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। इनसे कहो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया है और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। ये कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। कहो इसका इल्म तो अल्लाह के पास है, मैं तो बस साफ साफ खबरदार कर देने वाला हूँ। फिर जब ये उस चीज़ को करीब से देख लेंगे तो इन सब लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने इनकार किया है, और उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि यही है वो चीज़ जिसके लिए तुम तकाजे कर रहे थे। इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अल्लाह ख्वाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे, काफरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचा लेगा। इनसे कहो वो बड़ा रहीम है, उसी पर हम ईमान लाए हैं और उसी पर हमारा भरोसा है। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सरीख गुमराही में पड़ा हुआ कौन है। इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर तुम्हारे कुओं का पानी ज़मीन में उतर जाए तो कौन है जो उस पानी की बहती हुई सोतें तुम्हें निकाल कर ला दे। यानी खुदा के सिवा किसी में ये ताकत नहीं है कि वो इन सूतों को फिर से जारी कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि वो हमें अपनी पहचान अता फ़रमाए, अपनी ज़ात, अपनी सफ़ात, अपनी कुदरत कमालात, इनामात, मोजज़ात सब पर कामिल और पुख्ता ईमान अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला वो ईमान जो हमारे दिलों में तेरी मोहब्बत उंडेल दे, वो मोहब्बत जो हमें तेरी अतात और फर्मा बरदारी के रस्ते पर चला दे, ऐसी मोहब्बत हमें अता कर। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। सूरा अल मुल्क मुकम्मल हुई। पारा नंबर 29 अभी जारी है और अब अगली सूरत सूरा अल कलम पढ़ेंगे। सूरा अल कलम मक्की सूरत है, 2 रकूआत और 52 आयात पर मुश्तमिल, तरतीब के एतबार से 68 नंबर पर आने वाली, और इसका नाम सूरा नून भी है और अल कलम भी, यानी दोनों अल्फाज सूरत के आगाज़ ही में मौजूद हैं। अगर हम इसका ज़माने नज़ूल देखते हैं तो ये मक्का के इब्तदाई दौर में नाजिल होने वाली और इसकी इब्तदाई कुछ आयात हैं, ये वो हैं जो कि दूसरे नंबर पर नाजिल होने वाली वही हैं। पहली वही सूरह अल अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये पहली वही, और फिर सूरह अल कलम की कुछ आयात दूसरी वही है। कुरान के अहकामात और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक तालीम की अहमियत पता चल रही है। पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद पहला मामला क्या था? अल्लमल आदमा, एहतमाम के साथ तालीम और इल्म का मामला किया गया था। और फिर आखिरी नबी नबी मेहरबान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही इक़रा, पढ़, दूसरी वही नून वल कलम, यानी लिखने की पढ़ने की अहमियत इस्लाम में, दीन में और उसके अहकामात के मुताबिक जायज़ भी है, हलाल भी है और ऐन पसंदीदा मकसद हयात है। इस सूरत के हम मज़ामीन को देखते हैं तो इनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और इस्तकामत की तलकीन की जा रही है, मुखालिफिन की नफ़ी की जा रही है और उनको तंबीह की जा रही है और उनके एतराज़ात का जवाब दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। नून, कसम है कलम की और उस चीज़ की जिसे लिखने वाले लिख रहे हैं। आप देखें कि कलम अल्लाह ताला की अहम तख्लीक है। हदीस से पता चलता है ना कि जब इस ज़मीन और आसमान को, कायनात को तख्लीक करने का इरादा फरमाया था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले कलम को तख्लीक किया था और फिर हुक्म दिया था कि लिख, और कलम ने कहा था कि मैं क्या लिखूं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था तकदीर, तो गोया इस कलम से किताबुत तकदीर को लिखवाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर हाल में तकदीर पर ईमान लाने के बाद इस पर राज़ी बरज़ा रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ٹائٹل دیا جا رہا ہے کہ محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ ہر رول میں بحیثیت شوہر، بیٹا، والد، بحیثیت ایک آقا، ایک حاکم، ایک سپہ سالار، ہر لحاظ سے آپ کے اخلاق اور معاملات بہترین نمونہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے حیرت سے سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور پھر انہوں نے گواہی دی کہ ان کے اخلاق کے نمونہ قرآن تھے۔ یہ وہ اخلاق ہیں جو میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، سنت رسول اور اسوہ حسنہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ حسن اخلاق تمام اعمال پر سبقت لے گئے۔ قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عمل کون سے ہوں گے؟ حسن اخلاق ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق برے ہیں۔ اسی لیے آئینہ دیکھنے کی دعا بھی سکھا دی گئی، مسنون کلمات بھی سکھا دیے گئے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں۔ مداحنت کا مطلب کیا ہے؟ نرمی کرنا۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپ کے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے۔ ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ یہ واقعہ کیا تھا یہ میں ضرور ہی آپ کو سنانا چاہوں گی کہ بستی میں ایک شخص کا باغ تھا، اور باغ بہترین پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ باغ کا مالک بڑا سخی اور صاحب ثروت تھا اور بڑے اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ اس کے پھلوں کی فصل جب اترنے کا وقت آتا تو وہ اپنے پھلوں کے 3 حصے متعین کر لیتا، ایک اپنے اور اپنے اہل خانہ کے اخراجات کے لیے، ایک اس باغ کے اخراجات کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کے لیے مخصوص کر لیتا تھا۔ جس دن اس کے باغ کے پھل، اس کی فصل اترنی ہوتی تھی تو وہ صبح صبح نہیں بلکہ ظہر کے وقت تک فصل اتارتا تھا، اور اس نے 1-2 دن پہلے وہ لوگوں کو خبر دے دیتا تھا کہ جو ضرورت مند، حاجت مند ہے وہ پھل اترتے وقت آئے اور اپنا حصہ لے جائے۔ یہ اس کی سخاوت تھی۔
اور حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کر دینے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ تواضع اور عاجزی کرنے والے کے درجات تو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ شخص کیا کرتا تھا؟ صدقہ کرتا تھا، 1/3 مال للہ فی اللہ نکال دیتا تھا۔ اب یہ تو اپنی زندگی میں ایسا کرتا رہا، اور جتنا وہ نکالتا تھا اللہ اس سے زیادہ اس کو دیتا بھی رہا، لیکن اس کی اولاد بہت ناخلف جانشین تھی، یہ حریص، بخیل، لالچی اور خود غرض تھی۔ باپ کی وفات کے بعد ان بیٹوں نے باپ کے ساتھ کیا کیا، اس کی رداد بتائی جا رہی ہے کہ یہ حرص، ہوس اور طمع کا شکار ہو گئے، اپنے مال کی محبت کا شکار ہو گئے، صدقہ بند کر دیا۔ تو وہ جو فرشتے روز صبح شام اعلان کرتے ہیں نا کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر، برکت دے، اور روک رکھنے والے کا مال برباد کر دے، تو یہ اس بات کی تشریح اسی واقعے سے ہوتی ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہم نے کسی غریب مسکین کو اس کے اپنے باغ میں نہیں آنے دینا، اور وہ چپکے چپکے صبح صبح نکلے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم پھل اتارنے جا رہے ہیں۔ اور پھر ابھی میں نے آپ کو آیات میں پڑھ کے سنایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے باغ کی حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے وہاں ایک بلا پھر گئی ہے، یعنی سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے صحیح طور پر سبق لے کر صدقہ کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں، جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ تھے نا کہ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ان کی کمریں لکڑی کے تختوں یا لوہے کی پلیٹوں کی بنا دی جائیں گی، اور یہ خواہش کے باوجود جھک نہ پائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جھکنے والا بنا دے، سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں ٹھہراؤ، جماؤ اور حسن عطا فرما دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کو اپنے قرب، اپنی رضا اور ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ پس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ یعنی یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یونس علیہ السلام کی طرح سمجھایا جا رہا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح بے صبری سے کام نہ لو جو اپنی بے صبری کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فیصلہ آنے تک صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آگے دیکھیے جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں یہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دے گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اس آیت سے نظر کا تصور بھی پتہ چلتا ہے۔ اچھا یاد رکھیے کہ نظر جو ہے نا وہ برحق ہے، کسی کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے نا، آپ وسلم نے فرمایا کہ نظر برحق ہے، نظر اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو موت تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر کسی دشمن کی بھی لگ سکتی ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ کبھی آپ کسی کو بڑی محبت سے دیکھتے ہیں
تو بھی نظر لگنے کا امکان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک نانی ہے، وہ اپنی نواسی کو بڑی محبت سے دیکھتی ہے، اس کو اس کی حرکتیں بہت پیاری لگتی ہیں۔ اسی طرح دادی اپنے پوتے یا پوتی کو دیکھتی ہے اور وہ اس کو اتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک دم سے بچہ گر جاتا ہے، ہم اس کی طرف محبت سے دیکھ رہے ہیں اور وہ گر جاتا ہے، اسے چوٹ لگ جاتی ہے، تو یہ محبت کی نظر ہے۔ محبت کی نظر سے بچانے کے لیے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیا جائے تو وہ اس نظر سے حفاظت کا معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کی طرف محبت سے دیکھیں تو ماشاء اللہ ضرور کہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کسی کے پاس بھی کوئی نعمت دیکھیں، آپ کو پتہ ہے نا شیطان ہمارے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے، وہ بڑے بڑے وسوسے ڈال دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کو کسی کی نعمت کو آپ دیکھیں تو امکان ہے کہ شیطان دل میں حسد کا وسوسہ ڈال دے، اور آپ کو پتہ ہے نا حسد کی نظر تو بڑی بری ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کسی کو نعمت کی حالت میں دیکھیں تو اس کے لیے ماشاء اللہ ضرور کہہ دیا کریں، کیونکہ اگر شیطان نے دل میں چھوٹی سی چنگاری حسد اور جلن کی ڈال دی تو کہیں ہماری نظر سے کسی کو نقصان نہ آ جائے۔ تو اپنے پیاروں کو اور کسی کو بھی اپنی نظر کے شر سے بچانے کے لیے اس کی نعمت کو دیکھ کر ہمیشہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور اپنا لینا چاہیے، تاکہ ہماری نظر سے بھی کوئی محفوظ ہو جائے اور ہمارا دل بھی حسد کے شر سے بچ جائے۔ اور ایک اور طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی محبت کرنے والے کی نظر لگ جاتی ہے تو نظر کے توڑ کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس شخص سے کہا جاتا ہے جس کی کہ نظر لگی ہے کہ وہ اپنے غسل کا پانی یا اپنا وضو والا پانی، یعنی جس پانی میں اس نے وضو کیا ہے وہ اس کو دے دے، اور جس پہ نظر لگی ہے اس پر اگر ہلکے سے چھینٹے مار دیے جائیں تو اس سے بھی نظر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مرچیں جلا دیں، وار کے یہ کر دیں، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ ویسے بھی نظر کی دعا پڑھ لیں اور اس کا دم کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری سورہ القلم مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورت سورہ الحاقہ یہ پڑھیں گے۔ سورہ الحاقہ مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 52 آیات پر مشتمل۔ ترتیب کے اعتبار سے 69 نمبر پر آنے والی یہ صورت، اور اس کا نام اس حوالے سے کہ اس صورت کے پہلے ہی لفظ کو اس کا نام قرار دے دیا گیا۔ یہ ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور اس کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ صورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہوئی، گویا بالکل دوسرے دور کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں حرم کے صحن میں تھا اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی یہ سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں آپ وسلم کی تلاوت کے الفاظ پڑے تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص تو واقعی بہت بڑا شاعر ہے، اور اگر مکہ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہے تو یہ تو واقعی بہت بڑا شاعر لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ادھر میرے دل میں یہ خیال آیا اور ساتھ ہی رسول اللہ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے کہ یہ کوئی شاعر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے۔ کہتے ہیں ادھر میں نے سوچا اور ادھر میرے سوال کا جواب دے دیا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا، اگلی آیت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اس میں یہ تھا کہ یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا اور ایک دم ششدر بھی رہ گیا کہ میرے دل میں آنے والا خیال جو کہ میں نے بولا بھی نہیں، ان کا جواب کیسے آ گیا، اتنا بڑا معجزہ۔ آپ دیکھیں کہ حرم کے صحن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سورہ حاقہ کا کلام سننے کے باوجود اور اتنا بڑا معجزہ ملنے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس موقع پر اسلام کی توفیق نہیں ملی تھی۔ یہ اللہ ہے نا، اللہ ہادی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ دل جو ہے نا اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جب چاہے اس سے بدل دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے نا کہ یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اچھا جی، اب دیکھیں، اب یہ ہوا کہ اس سے پہلے بھی ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت سنی تھی، لیکن ان دونوں موقع پر تلاوت سننے کے باوجود اسلام قبول کرنے سے محروم رہے تھے۔ اور پھر جب وہ حضرت فاطمہ بنت خطاب ان کی بہن اور حضرت سعید بن زید کی زبان سے قرآن سنا تھا تو دل اس طرف مائل ہوا تھا اور دل نرم ہوا تھا، اور جب آیات پڑھیں تو دل بدل گیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے بھی دلوں کو بدل دے۔ اور دل کیسے بدلتا ہے؟ جب ہادی رب چاہتا ہے۔ اصل میں ان 2 موقعوں پر قرآن کی
تلاوت کا اثر نہیں ہوا، اور جب بہن کا خون دکھا نا تو تب دل نرم ہو گیا تھا۔ اچھا، اب دیکھ لیں کہ قرآن کی آیات کو جب بھی سنیں آپ نوٹ کیجئے گا کہ اثر تبھی ہوگا جب کہ آپ کا دل نرم ہوگا۔ دل نرم ہوتا ہے تو ایمان کا بیج ڈلتا ہے، اور ایمان صالح کی وہ چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلتی ہیں اور پھر وہ کھیتی بنتی ہیں۔ اس لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے۔ آپ سلم سے پوچھا گیا تھا نا کہ دل کی نرمی کا طریقہ بتائیں، تو آپ سلم نے فرمایا تھا کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، تو یہ وہ چیز ہے جو دل کو نرم کرتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ ہونی شدنی، کیا ہے وہ ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح بچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ یہاں پر لفظ الحاقہ جو استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ واقعہ جس کو لازماً پیش آ کر رہنا ہے، اور جس کا آنا برحق ہے، اور جس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قیامت کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا اور پھر کلام کا آغاز ہی اس سے کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو اس کے آنے کو جھٹلا رہے تھے، تو ان کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ جس چیز کی تم تکذیب کر رہے ہو وہ ہونی شدنی ہے، تمہارے انکار سے اس کا آنا رک نہیں جائے گا۔ اور پھر کفار مکہ چونکہ قیامت کو جھٹلا رہے تھے اور اس کے آنے کی خبر کو مذاق سمجھتے تھے، اس لیے پہلے ان کو خبردار کیا گیا کہ وہ تو ہونی شدنی ہے، تم چاہے مانو یا نہ مانو وہ بہرحال آ کر رہے گی۔ اور اس کے بعد اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ صرف اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک پیش آنے والے واقعے کی خبر کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں، بلکہ اس کا نہایت گہرا تعلق قوموں کے اخلاق اور پھر ان کے مستقبل سے ہے۔ تم سے پہلی گزری ہوئی قوموں کی تاریخ شاہد ہے کہ جس قوم نے بھی آخرت کا انکار کیا، اس دنیا کی زندگی کو اصلی زندگی سمجھا اور اس بات کو جھٹلا دیا کہ انسان کو آخرکار اللہ کی عدالت میں اپنا حساب دینا ہے، تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہ سخت اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کے عذاب نے آ کر دنیا کو اس کے وجود سے پاک کر دیا۔ تو اس لیے یہاں پر ان قوموں کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تل پٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، لو دیکھو، پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میدان حشر میں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کا دیا جانا ہی ظاہر کر دے گا کہ اس کا حساب بے باک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ مجرم کی حیثیت سے نہیں بلکہ صالح انسان کی حیثیت سے پیش ہو رہا ہے۔ اور ویسے تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں یہ بات جگہ جگہ بڑی صراحت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ موت کے وقت ہی سے یہ بات انسان پر واضح ہو جاتی ہے کہ وہ نیک بخت آدمی کی حیثیت سے دوسرے عالم میں جا رہا ہے یا بدبخت آدمی کی حیثیت سے۔ پھر موت سے قیامت تک نیک انسان کے ساتھ مہمان کا سا معاملہ ہوتا ہے اور بد انسان کے ساتھ حوالاتی مجرم کا سا۔ تو اس کے بعد جب قیامت کا روز دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اسی وقت سے صالحین کی حالت اور کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہ اس دوران میں اپنی مہمان نوازی دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور جو کفار ہیں، منافقین ہیں، مجرمین ہیں، ان کی حالت اور کیفیت کچھ اور ہوگی۔ تو
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غمخوار ہے اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورہ الحاقہ مکمل ہوئی۔ اگلی سورت پڑھیں گے سورہ المعارج۔ سورہ المعارج مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 44 آیات پر مشتمل، ترتیب کے اعتبار سے 70 نمبر پر آنے والی، اور اس کا نام اس حوالے سے کہ تیسری آیت کے لفظ ذی المعارج سے ماخوذ ہے۔ اس کے اگر ہم اس کا زمان نزول دیکھتے ہیں تو اس کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نزول بھی قریب قریب انہی حالات میں ہوا ہے جن میں سورہ الحاقہ نازل ہوئی تھی۔ اس کا موضوع اور مضمون دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ان کفار کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے جو قیامت اور آخرت، دوزخ، جنت کی خبروں کا مذاق اڑاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیتے تھے کہ اگر تم سچے ہو اور تم میں جھٹلا کر ہم عذاب جہنم کے مستحق ہو سکتے ہیں تو لے آؤ وہ قیامت جسے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ تو اس صورت کی ساری تقریر اسی چیلنج کے جواب میں ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پس اے نبی صبر کرو، شائستہ صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ لے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سیندھ سیندھ کر رکھا۔ انسان
تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے۔ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خوب جانتے ہیں۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے، لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرف دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورہ المعارج میں جنتیوں کی صفات بتائی گئیں۔ جنتی کون؟ جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا ایسے پڑھتے ہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، سستی آئی تو چھوڑ دی، شادی پر چلے گئے تو چھوڑ دی، بازار گئے تب چھوٹ گئی؟ نہیں، ایسے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے؟ جس میں مداومت ہو، ہمیشگی ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ چاہے وہ چھوٹا اور تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں ہمیشگی ہونی ضروری ہے۔ تو وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی صفت کیا بتائے گی جنتیوں کی؟ کہ جن کے مالوں میں محروموں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد روز جزا کو مانتے ہیں، رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے اور وعدے کا پاس کرتے ہیں، اور اپنی گواہیوں میں سچے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر سے نماز کی حفاظت کا کہا گیا، اور پھر ان کے لیے جنت کے باغوں کا وعدہ کیا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے مقرب بندے کون سے ہیں؟ شروع میں صفات بتاتے ہوئے بھی نمازوں کی پابندی، اور آخر میں بھی نمازوں کی حفاظت کا کہا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ نماز تو دین کا ستون ہے، بنیاد ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر بنیادوں اور ستونوں کے بغیر کوئی عمارت بنائی جائے تو کیا وہ بن جائے گی؟ اگر چلے بن بھی جاتی ہے تو کیا خیال ہے وہ مضبوط ہوگی؟ نہیں، مضبوط نہیں ہوگی، ناپائیدار ہوگی۔ ایک ہی آزمائش آئے گی تو وہ ساری کی ساری عمارت ڈھہ جائے گی۔ اگر آپ بھی دین اسلام کی پکی عمارت بنانا چاہتے ہیں نا تو نماز کی بنیاد اور نماز کے ستون کے بغیر نہیں بنے گی۔ اور اگر دین کی عمارت دنیا میں تعمیر نہیں ہوگی تو پھر جنت کے گھر کی عمارت کا امکان ختم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان تمام آیات کو صحیح طور پر سمجھنے، اپنی نمازوں کی پابندی کرنے اور اس میں خشوع خضوع اسے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری سورہ المعارج مکمل ہوئی۔ اگلی سورہ پڑھیں گے سورہ نوح۔ سورہ نوح مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 28 آیات پر مشتمل۔ نوح اس صورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں اول سے آخر تک حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ محض قصہ گوئی کی خاطر بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ کفار مکہ کو متنبہ کیا جائے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا تھا، اور اگر تم اس رویے سے باز نہ آئے تو تمہیں بھی وہی انجام دیکھنا پڑے گا جو ان لوگوں نے دیکھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिह अन अंजिर कौमक मिन क़ब्लि अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा इस हदायत के साथ कि अपनी कौम के लोगों को ख़बरदार कर दे, कबल इसके कि उन पर एक दर्दनाक अज़ाब आए। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे लिए एक साफ साफ खबरदार कर देने वाला पैगंबर हूँ। तुमको आगाह करता हूँ कि अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो और मेरी अतात करो। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक बाकी रखेगा। हकीकत ये है कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जब आ जाता है तो फिर टाला नहीं जाता। काश तुम्हें इसका इल्म हो। उसने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मैंने अपनी कौम के लोगों को शब व रोज़ पुकारा, मगर मेरी पुकार ने उनके फरार ही में इजाफा किया, और जब भी मैंने उनको बुलाया ताकि तू उन्हें मुआफ़ कर दे, उन्होंने कानों में उंगलियां ठोंस लीं और अपने कपड़ों से मुंह ढांक लिए और अपनी रविश पर अड़ गए। फिर मैंने उनको हांके पुकारे दावत दी, फिर मैंने अलानिया भी उनकी तबलीग की और चुपके चुपके भी समझाया। मैंने कहा, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा मुआफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। ये बात कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर बयान की गई कि खुदा से बगावत की रविश सिर्फ़ आखिरत ही में नहीं, दुनिया में भी इंसान की ज़िंदगी को तंग कर देती है। और इसके बरक्स अगर कोई कौम नाफरमानी की बजाय ईमान, तकवा और अहकाम इलाही की अतात का तरीका अख्तियार कर ले तो ये आखिरत ही में नाफ़े नहीं है, बल्कि दुनिया में भी इस पर नेमतों की बारिश होने लगती है। सूरह त्वाहा में आयत नंबर 124 में इरशाद हुआ है, और जो मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में तंग ज़िंदगी होगी और क़यामत के रोज़ हम उसे अंधा उठाएंगे। इसी तरह सूरह माइदा में आयत नंबर 66 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, और अगर इन अहले किताब ने तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों को कायम किया होता जो उनके रब की तरफ से उनके पास भेजी गई थी, तो इनके लिए ऊपर से रिज़्क बरसता और नीचे से उबलता। और इसी तरह सूरह अल आराफ में आयत नंबर 96 में फरमाया, और अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा की रविश इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाज़े खोल देते। हदीस में भी आता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से फरमाया कि एक कलिमा है जिसके तुम कायल हो जाओ तो अरब व अजम के फरमारवा हो जाओगे। कुरान पाक की इसी हदायत पर अमल करते हुए एक मरतबा कहत के मौके पर हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु बारिश की दुआ करने के लिए निकले और सिर्फ इस्तग़फ़ार पर इक्तफ़ा फरमाया। लोगों ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, आपने बारिश के लिए तो दुआ ही नहीं की। फरमाया, मैंने आसमान के उन दरवाज़ों को खटखटा दिया है जहाँ से बारिश नाजिल होती है। और फिर सूरह नूह की ये आयात लोगों को पढ़कर सुना दी। इसी तरह एक मरतबा हज़रत हसन बसरी की मजलिस में एक शख्स ने खुश्क साली की शिकायत की। उन्होंने कहा, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो। दूसरे शख्स ने तंग दस्ती की शिकायत की। तीसरे ने कहा, मेरे यहाँ औलाद नहीं होती। चौथे ने कहा, मेरी ज़मीन की पैदावार कम हो रही है। हर एक को वो यही जवाब देते चले गए कि इस्तग़फ़ार करो। लोगों ने कहा, ये क्या मामला है कि आप सबको मुख्तलिफ शिकायतों का एक ही इलाज बता रहे हैं। उन्होंने जवाब में सूरह नूह की ये आयत सुना दी। तो आप देखिए कि इन आयात से आप सब के लिए, मेरे लिए क्या सबक है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना है। और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करेंगे तो क्या क्या इनामात का वादा है कि वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह के लिए तुम किसी वक़ार की तवक्को नहीं रखते, हालांकि उसने तरह तरह से तुम्हें बनाया है। क्या देखते नहीं हो कि अल्लाह ने किस तरह 7 आसमान तह बरतह बनाए और उनमें चाँद को नूर और सूरज को चराग बनाया, और अल्लाह ने तुमको ज़मीन से अजीब तरह उगाया, फिर वो तुम्हें इसी ज़मीन में वापस ले जाएगा और इससे यकायक तुमको निकाल खड़ा करेगा। और अल्लाह ने ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श की तरह बिछा दिया ताकि तुम उसके अंदर खुले रास्तों में चलो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, उन्होंने मेरी बात रद्द कर दी और उन रईसों की पैरवी की जो माल और औलाद पाकर और ज़्यादा नामुराद हो गए हैं।
ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ودہ اور سوا کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ اصل میں قوم نوح کے معبودوں میں سے یہاں ان معبودوں کے نام لیے گئے ہیں جنہیں بعد میں اہل عرب نے بھی پوجنا شروع کر دیا تھا، اور آغاز اسلام کے وقت عرب میں جگہ جگہ ان کے مندر بنے ہوئے تھے۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ آپ دیکھیں کہ سورہ نوح میں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بستی میں کوئی ایک بھی نہ چھوڑ، کیونکہ شرک کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہوتا ہے۔ تو نبی کی دعا قبول ہوئی، اس لیے قرآنی اور مسنون دعاؤں کو یاد رکھیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ اور پھر دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں تو انہوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ صرف اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کریں، بلکہ تمام مومنوں کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو گویا دعاؤں میں سب کو شامل رکھنا انبیاء کا طریقہ بھی ہے اور بہترین انداز بھی ہے۔ اچھا جی، ہماری سورہ نوح جو تھی، سورہ نوح مکمل ہوئی۔ اب ہم اگلی سورت سورہ الجن پڑھیں گے۔ سورہ الجن مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 28 آیات پر مشتمل ہے، اور الجن اس صورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضامین کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں جنوں کے قرآن سن کر جانے اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کا زمانہ نزول دیکھتے ہیں تو بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار اوقاس تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا۔ اسی واقعے کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے ملاقات کی، اور یہ ملاقاتیں جو کہ حدیث اور قرآن میں مذکور ہیں، اور یہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ جن باقاعدہ ایک مخلوق ہیں۔ جنوں کے بارے میں اگر کچھ صفات اور عمل اور رویے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو جن جو کہ ایک باقاعدہ مخلوق ہیں، اور ان کا قرآن میں کئی جگہ تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ تخلیق آدم کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فتنہ ریزی کرے، کیونکہ انسانوں سے پہلے جن زمین پر آباد تھے اور وہ خون ریزیاں اور فتنہ فساد کرتے رہتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سورہ رحمان میں بھی ایک انسان اور جن دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ پھر سورہ احقاف میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو ثقیف کو دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے تو نخلا کے مقام پر ہی بنو ثقیف والوں نے پتھر برسائے اور آپ کی دعوت کا انکار کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بتا دیا تھا کہ آپ دل شکستہ نہ ہو، اگر انسانوں نے قبول نہیں کیا تو جنوں نے قبول کیا ہے، اور جن آپ کے پیغام اور دائی بن کر نکلے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حیات طیبہ میں اس طرح کے واقعات اور ملاقات کی روداتیں موجود ہیں۔ اب یہ جو مخلوق ہے جن، یہ انسانوں سے پہلے اللہ کے حکم سے تخلیق کی جا چکی تھی اور یہ زمین میں آباد تھی۔ اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو زمین میں آباد کرنا تھا تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ہانک کر صحراؤں اور سمندروں یعنی غیر آباد ریگستانوں کی طرف ہانک دیا جائے۔ تو اب دیکھیں کہ
کہ یہ دونوں مخلوقات انسان اور جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، صرف یہ دو مخلوقات صاحب اختیار ہیں اور ان کے پاس نیکی اور بدی کے راستے کا اختیار ہے۔ اسی لیے ان دونوں مخلوقات کے لیے سزا اور جہنم کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب جہنم کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ جنوں اور انسانوں سب کو اٹھا کر میں جہنم میں بھر دوں گا۔ تو جن انسانوں کی طرح صاحب اختیار مخلوق ہیں۔ سزا، جزا، حساب کتاب ان سب کا ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ جن مسلم بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں، وہ مومن بھی ہوتے ہیں اور نافرمان بھی ہوتے ہیں، گناہ گار بھی ہوتے ہیں اور نیک بھی ہوتے ہیں۔ جنوں کا انسانوں کے نبیوں کے پاس آنا، رسول اللہ کے پاس اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات کے ہونے کا تذکرہ ملتا ہے۔ جنوں کے اپنے کسی رسول یا نبی کا تذکرہ یا کسی الہامی کتاب کا تذکرہ ہمیں نہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث سے ملتا ہے۔ بہرحال جن جو کہ ایک مخلوق ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، ان کے مذکر مونس بھی ہوتے ہیں، ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے نا، تو جن جو ہے نا وہ انسانوں سے نچلے درجے کے ہیں۔ اور ایک اور چیز آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جن کا جو مینٹل لیول ہوتا ہے نا، وہ ایک انسان کے 10 سالہ بچے کے دماغ کے برابر ہوتا ہے، اس لیے وہ خود سے خود انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جن دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، جن انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، الا یہ کہ جنات اپنی حالت کو بدل کر کسی دوسری حالت میں آ جائیں۔ جنات کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس اپنی حالت کو بدلنے کا اختیار ہے۔ وہ سانپ کی شکل، بلی اور کتے کی شکل میں آنے کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تم کسی سانپ کو دیکھو تو اسے مارنے سے پہلے اسے للکارو، یعنی اسے بتاؤ کہ میں تمہیں مارنے لگا ہوں۔ اگر تو وہ جن ہوگا جو سانپ کی شکل میں آیا ہے تو تمہارے للکارنے سے وہ وہاں سے چلا جائے گا، لیکن اگر وہ جن نہیں ہوگا تو وہ وہیں رہے گا، پھر اسے مار دو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی بھی ذی اقتدار روح کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر نہیں آ رہے تھے، اور آپ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ قرآن سن رہے ہیں، بلکہ بعد میں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعے کی خبر دی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھا تھا، نہ آپ نے ان کو دیکھا تھا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن نہ صرف یہ کہ انسانوں کی باتیں سنتے ہیں بلکہ ان کی زبان بھی وہ بخوبی سمجھتے ہیں۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام جن تمام انسانی زبانیں جانتے ہوں، ممکن ہے کہ ان میں سے جو گروہ زمین کے جس علاقے میں رہتے ہوں اسی علاقے کے لوگوں کی زبان سے واقف ہوں، لیکن قرآن کے اس بیان سے بہرحال یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جنہوں نے اس وقت قرآن سنا تھا وہ عربی زبان اتنی اچھی جانتے تھے کہ انہوں نے اس کلام کی بلاغت کو بھی محسوس کیا اور اس کے بلند پایہ مضامین کو بھی خوب سمجھ لیا۔ آگے دیکھیے جنوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اب یہ کیا واقعہ تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب عرب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے تو پکار کر کہتے کہ ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ عہد جاہلیت کی دوسری روایات میں بھی بکثرت اس بات کا ذکر ملتا ہے، مثلاً اگر کسی جگہ پانی اور چارہ ختم ہو جاتا تو خانہ بدوش
بدو اپنا ایک آدمی کوئی دوسری جگہ تلاش کرنے کے لیے بھیجتے جہاں پانی اور چارہ مل سکتا ہو۔ پھر اس کی نشاندہی پر جب یہ لوگ نئی جگہ پہنچتے تو وہاں اترنے سے پہلے پکار پکار کر کہتے کہ ہم اس وادی کے رب کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ یہاں ہم ہر آفت سے محفوظ رہیں۔ یعنی ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر غیر آباد جگہ کسی نہ کسی جن کے قبضے میں ہے، اور اس کی پناہ مانگے بغیر وہاں کوئی ٹھہر جائے تو وہ جن یا تو خود ستاتا ہے یا دوسرے جنوں کو ستانے دیتا ہے۔ تو اسی بات کی طرف یہ ایمان لانے والے جن اشارہ کر رہے ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین کے خلیفہ انسان نے الٹا ہم سے ڈرنا شروع کر دیا اور خدا کو چھوڑ کر وہ ہم سے پناہ مانگنے لگا تو ہماری قوم کے لوگوں کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا۔ آگے دیکھیے، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ سوالے ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف، تو جنہوں نے اسلام اختیار کیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اس زمانے میں قریش کے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کو سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑتے تھے، وہ اس زوم میں مبتلا تھے کہ ان کا جتھا بڑا زبردست ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند مٹھی بھر آدمی ہیں، اس لیے وہ آسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا لیں گے۔ اسی پر فرمایا جا رہا ہے کہ آج یہ لوگ رسول اللہ کو بے یار و مددگار اور اپنے آپ کو کثیر التعداد دیکھ کر حق کی آواز کو دبانے کے لیے بڑے دلیر ہو رہے ہیں، مگر جب وہ برا وقت آ جائے گا جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ بے یار و مددگار حقیقت میں کون ہے۔ آگے دیکھیے، کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ سورہ المزمل۔ سورہ المزمل مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 20 آیات پر مشتمل ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 73 نمبر پر آنے والی یہ صورت اور پہلی آیت کے حوالے سے اس کا نام ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اگر ہم نزول کی ترتیب کو دہرا لیں
تو پہلے نمبر پر آنے والی سورت سورہ علق، پھر اس کے بعد سورہ نون اور قلم، اور تیسرے نمبر پر وہی سورہ المزمل، اور چوتھے نمبر پر سورہ المدثر۔ ابھی تک تمام صورتیں نامکمل نازل ہوئی تھیں، کچھ آیات نازل ہوئیں، لیکن پہلی مکمل نازل ہونے والی صورت جو کہ 5ویں نمبر پر نازل ہوئی وہ سورہ الفاتحہ تھی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدائی نبوت کے موقع پر آپ کو کچھ اصول سمجھائے جا رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے۔ تو گویا یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے کا دور یاد کروایا جا رہا ہے کہ نبوت اور رسالت سے پہلے آپ راتوں کو لپیٹ کر سو جاتے تھے اور لمبی تان کے سو جاتے تھے، تو اب وہ معاملہ نہیں رہے گا۔ رات کو کیا کرنا ہے؟ آگے دیکھیں، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ تو گویا نماز میں کیا کریں؟ قرآن کو رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، یعنی جس نبی پر یہ نازل کیا گیا ہے ان کو قرآن ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر آہستہ آہستہ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس پر آپ وسلم نے اس کی اطاعت نہ کی ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ وسلم جب قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے تھے تو آپ ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کا حق ادا کرتے تھے، اس کو کھینچ کر ادا کرتے، جہاں رکنے کی ضرورت ہوتی تو رکتے تھے، اور پھر جہاں جہنم کی آیات آتی تو اس سے نجات کی دعا کرتے، جنت کی آیات آتی تو جنت کے حصول کی دعا کرتے، بخشش کا تذکرہ آتا تو بخشش طلب کرتے، اور یہ آپ وسلم کی رتل القرآن ترتیلا کی اطاعت کا طریقہ ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں تلاوت کیا کرو، اور پھر آپ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو صحیح غنا کے ساتھ ادا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور غنا کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں گے، صحیح تجوید، صحیح لب و لہجے اور صحیح انداز میں اس کو ادا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا طریقہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ، رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے تھے اور ہر آیت پر ٹھہرتے جاتے تھے۔ مثلاً الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پر ٹھہرتے، اور اس کے بعد رک کر مالک یوم الدین کہتے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کی نماز میں رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آپ وسلم کی قرات کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آتا وہاں تسبیح فرماتے، جہاں دعا کا موقع آتا وہاں دعا مانگتے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا موقع آتا وہاں پناہ مانگتے۔ اسے مسلم اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ یہاں رک کر میں آپ سے ایک بات ضرور ہی کہنا چاہوں گی کہ قرآن کی ادائیگی کی جو خوبصورتی یہاں بیان کی جا رہی ہے یہ کیسے ہوگی؟ یہ تب ہوگی جب آپ قرآن کو صحیح لب و لہجے کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ جب آپ اس کو صحیح لب و لہجے، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے نا تو یہ خود بخود خوبصورت ہوگا، اور پھر جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں ہم نے استغفار کرنا ہے، کہاں بخشش کی دعائیں مانگنی ہیں، کہاں جنت کے حصول کی دعائیں مانگنی ہیں۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جو آپ پڑھ رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پاک کلام کو صحیح طور پر پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نپٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ بس جتنا قرآن بآسانی پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ چونکہ نماز میں طول زیادہ تر قرآن کی طویل قرات ہی سے ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ تہجد کی نماز میں جتنا قرآن بسہولت پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، اس سے نماز کی طوالت میں آپ سے آپ تخفیف ہو جائے گی۔ اس ارشاد کے الفاظ اگرچہ بظاہر حکم کے ہیں، لیکن یہ امر متفقن علیہ ہے کہ تہجد فرض نہیں بلکہ نفل ہے، اور حدیث میں بھی اس کا بیان ہے کہ ایک شخص کے پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس کے سوا بھی کوئی چیز مجھ پر لازم ہے؟ جواب میں ارشاد ہوا نہیں، الا یہ کہ تم اپنی خوشی سے کچھ پڑھو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور پھر یہ جو کہا گیا کہ اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آگے اپنی آخرت کے لیے جو کچھ بھیج دیا ہے وہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ نافع ہے جو تم نے دنیا ہی میں روک کے رکھا ہے، اور کسی بھلائی کے کام میں اللہ کی رضا کی خاطر خرچ نہیں کیا۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا حال واقعی یہی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے روک کر رکھا وہ تو وارث کا مال ہے۔ اسے بخاری نسائی نے روایت کی ہے۔ الحمدللہ سورہ المزمل مکمل ہوئی، پارہ نمبر 29 ابھی جاری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے سورہ المزمل میں جتنی آیات کی ترجمہ تفسیر سمجھنے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔
سورہ المدثر۔ سورہ المدثر مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 56 آیات پر مشتمل ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 74 نمبر پر آنے والی یہ صورت، اور اس کا نام اس حوالے سے کہ پہلی ہی آیت کے لفظ المدثر کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا۔ زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو پہلی 7 آیات مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں چوتھے نمبر پر نازل ہونے والی وحی کی شکل میں نازل ہوئیں، اور اس کے بعد پھر مکمل صورت سورہ الفاتحہ نازل ہوئی۔ یہ جو پہلی 7 آیات نازل ہوئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے 3 دفعہ وحی کے نازل ہونے کے بعد ایک پیریڈ آف گیپ آ گیا ہے۔ اب یہ کون سا پیریڈ تھا؟ فترۃ الوحی کا پیریڈ۔ فترہ کہتے ہیں گیپ آ جانے کو، روک دینا، تو وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے روکا گیا، تو اس لیے یہ پیریڈ فترۃ الوحی کا پیریڈ کہلاتا ہے۔ اصل میں وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشقت طلب مرحلہ تھا۔ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ سردی کے موسم میں بھی جب وحی آتی تھی تو آپ وسلم کی پیشانی پر پسینہ جاری ہو جاتا تھا، اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک میری ٹانگ پر تھا، اور وحی کی کیفیت ہوئی تو اتنا بوجھ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، چکنا چور ہو جائیں گی، اور ایسے جیسے میرے جوڑ کھل جائیں گے، یعنی اتنی مشقت۔ اور حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ جب آپ اونٹنی پر تھے تو وحی کی کیفیت ہوئی تو وہ ہچکولے کھانے لگی اور ٹانگیں اس کی ڈولنے لگیں، اور اس نے اپنا سینہ زمین پر ٹیک دیا تھا۔ تو وحی جو تھی وہ اتنی مشقت طلب تھی۔ تو 3 دفعہ جو وحی آئی تو آپ وسلم کے اعصاب اس چیز کے لیے تیار نہ تھے، تو کچھ عرصے کے لیے حکمت سے وحی کا سلسلہ روک دیا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدید پریشان اور گھبراہٹ میں تھے کہ خود آپ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھوں اور اپنے آپ کو گرا دوں، یعنی یہ خیال انہیں بار بار آتا تھا کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں میں اس سے محروم نہ رہ جاؤں۔ تو اس پیریڈ میں آپ فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ پر چڑھتا تھا اور جبریل علیہ السلام کی طرف سے تسلی کی آواز آتی تھی، اور ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دل شکستہ جا رہا تھا، اوپر سے مجھے سایہ سا محسوس ہوا۔ جب میں نے اوپر نگاہ اٹھائی تو وہ 2 موقع تھے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان میں سے یہ پہلا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک حضرت جبریل علیہ السلام کے پر تھے، وہ ایک کرسی پر تشریف فرما تھے، اور میں نے ان کی حقیقی حالت میں انہیں دیکھا، اور ان کے پر زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کو پر کر رہے تھے، اور اس پر یہ ہیبت اور گھبراہٹ کی کیفیت کہ واپس آتے ہیں اور دین کی مددگار زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب انسان کے دل میں کوئی ڈر یا خوف آتا ہے تو ہلکی سی کپ کپی طاری ہوتی ہے، تو ایک تو سردی کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ تو ان کی زوجہ جو کہ دین کی مددگار ہیں وہ بغیر کسی سوال جواب کے انہیں اوڑا دیتی ہیں، اور پھر یہ آیت سورہ المدثر کی نازل ہوتی ہے، یعنی وحی کا جو سلسلہ روکا ہوا تھا وہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب آگے چلنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ یہ اسوہ کا یہ نمونہ دیکھیں کہ وحی اتنی مشقت طلب تھی، اس کے باوجود جب فطرت الوحی کا پیریڈ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے محبت، اللہ کے کلام سے محبت، قرآن سے محبت، علم کے حصول کا شوق، جنت اور ہدایت کے رستے سیکھنے کا شوق، اور اللہ کے احکامات کو جاننے کا شوق نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا رکوع اس کا تب نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے دور میں دین بڑھتا جا رہا تھا، تو مشرکین مکہ کی ایک میٹنگ انہوں نے کی کہ دین کی دعوت کو روکنے کے لیے، اور انہوں نے سوچا کہ یہ اب جب حج کا موقع آنے والا ہے اور یہ رسول اللہ کی دعوت جو ہے یہ مکہ میں پھیل رہی تھی، تو مشرکین مکہ کو لگا کہ اگر باہر کے آنے والے علاقوں سے بھی جب حاجی آئیں گے تو ان کا اگر انٹریکشن رسول اللہ کے ساتھ ہو گیا اور یہ دین اگر مکہ سے باہر نکل گیا تو پھر ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ تو وہ سر جوڑے بیٹھے تھے مشرکین مکہ، اور انہوں نے سازش کی تھی کہ یہ کیسے روکیں۔ تو پھر انہوں نے مختلف طریقے آزمائے۔ تو اس میٹنگ میں ان کا ایک سردار
ولید بن مغیرہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ پھر فائنلی ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم ایک ہی بات کرو، تم لوگ یہ مشہور کر دو کہ ہماری بستی میں ایک جادوگر آ گیا ہے اور وہ طلسماتی سا کلام پیش کرتا ہے، اور وہ کلام ماں کو بیٹے سے لڑا دیتا ہے، بیوی کو شوہر سے لڑوا دیتا ہے اور گھروں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، لہٰذا ہم تم سب کو کہہ رہے ہیں کہ اس جادوگر کے پاس نہ جانا اور نہ اس کا کلام سننا۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین کے اپنے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ دیکھیں نا، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہاں پر جو حاجی آ رہے ہوتے وہ ایک ایک کو پکڑ کر کہتے دیکھو اس جادوگر کے پاس نہ جانا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو جس چیز سے روکا جائے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کا تجسس ہوتا ہے کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ مکروا و مکر اللہ، کہ انہوں نے چال چلی اور ادھر اللہ نے اپنی چال چلی، اور یہ دعوت پھر سے مدینہ میں آئے ہوئے حاجیوں تک بھی پہنچ گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے اپنے صابروں مجاہدوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توکل کر کے اپنی ساری پونجیاں پیش کرنے اور کام پر جمنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ اب اس پس منظر کے ساتھ جب آپ یہ صورت سنیں گی تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر۔ کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، آخرکار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے۔ کھال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں، ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔
ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے۔ سورہ القیامہ۔ سورہ القیامہ مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 40 آیات پر مشتمل، ترتیب کے اعتبار سے 75 نمبر پر آنے والی، اور اس کا نام اس حوالے سے کہ پہلا ہی لفظ القیامہ ہے، اور اس لیے اس کو سورت کا نام قرار دے دیا گیا۔ اگر ہم اس کا زمانہ نزول دیکھتے ہیں تو یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور اس میں اللہ کے رسول کو ابتدائی نبوت کا جو پیریڈ تھا کہ آپ جلدی جلدی آیات کو دہراتے تھے، تو آپ وسلم کو وحی کو صحیح طریقے سے ایکسیپٹ کرنے کا طریقہ بتایا اور سکھایا جا رہا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ قرآن مجید میں نفس انسانی کی 3 قسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ نفس جو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے، اس کا نام نفس امارہ ہے، اور دوسرا وہ نفس جو غلط کام کرنے یا غلط سوچنے یا بری نیت رکھنے پر نادم ہوتا ہے اور انسان کو اس پر ملامت کرتا ہے، اس کا نام نفس لوامہ ہے، اور اسی کو ہم آج کل کی اصطلاح میں ضمیر کہتے ہیں۔ تیسرا وہ نفس جو صحیح راہ پر چلنے اور غلط راہ چھوڑ دینے میں اطمینان محسوس کرتا ہے، اور اس کا نام ہے نفس مطمئنہ۔ تو اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے دن اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم جس بات پر کھائی ہے اسے بیان نہیں کیا، کیونکہ بعد کا فقرہ خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے، یہ قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ ضرور پیدا کرے گا، اور وہ ایسا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ میری پیاری بہنوں، وہ وقت آنے والا ہے جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، اور جب دنیا سے جدائی کا وقت، رب کی طرف روانگی کا وقت، اور جب پنڈلی سے پنڈلی ملنے کا وقت آ جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر ذی روح کو جو اس دنیا میں بھیجی گئی ہے، ہر ایک کو موت کا کڑوا کسیلا گھونٹ پینا ہی پینا ہے، اور انسان کی زندگی ملک الموت کی ایک ملاقات کی مار ہے۔ جب اللہ کے حکم سے ملک الموت روح کو قبض کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، تو جب وہ حکم دیا جاتا ہے وہ کرتا ہے، نہ وہ تقدیم کرتا ہے نہ وہ تاخیر کرتا ہے، وہ جس کو لے جانے کے لیے آتا ہے اس کو لے کر ہی جاتا ہے اور اسی کو لے کر جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جب کہ ملک الموت روح کو نکال لے جائے گا، اس وقت کی تیاری کر لیجئے۔
اس وقت کی تیاری کر لیجئے جب آپ اپنے اس پیارے گھر سے رخصت ہو جائیں گی اور پھر دوبارہ واپس نہیں آئیں گی۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اس اگلے گھر کی فکر کیجئے، اس کی تیاری کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی تیاری کی فکر عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ آگے دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دن کی یاد، اس کی تیاری اور اس دن کو کامیاب بنانے والے اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ الدہر۔ سورہ الدہر مدنی صورت ہے، 2 رکوعات اور 31 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا نام اس حوالے سے کہ اس صورت کا نام الدہر بھی ہے اور الانسان بھی۔ دونوں نام پہلی ہی آیت کے الفاظ هل اتی علی الانسان اور حین من الدہر سے ماخوذ ہیں۔ اگر ہم اس کا زمانہ نزول دیکھتے ہیں تو اکثر مفسرین اس کو مکی قرار دیتے ہیں، لیکن بعض دوسرے مفسرین نے پوری صورت کو مدنی کہا ہے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ صورت ہے تو مکی، مگر آیات 8 سے 10 مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ جہاں تک اس صورت کے مضامین اور انداز بیاں کا تعلق ہے تو وہ مدنی صورتوں کے مضامین اور انداز بیاں سے بہت مختلف ہے، بلکہ اس پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف مکی ہے بلکہ مکہ معظمہ کے بھی اس دور میں نازل ہوئی ہے جو سورہ المدثر کی ابتدائی 7 آیات کے بعد شروع ہوا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھیر۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل
کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ سورہ الدہر مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، یا باری تعالیٰ تو ہمیں بھی اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ رحمتوں کا مہینہ ہے، ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سورہ المرسلات۔ سورہ المرسلات مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 50 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلی ہی آیت کے لفظ والمرسلاتی کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا۔ اگر ہم اس کا زمانہ نزول دیکھتے ہیں تو اس کا پورا مضمون یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کی 2 صورتیں سورہ قیامہ اور سورہ دہر اور اس کے بعد کی 2 صورتیں سورہ نبا اور سورہ نازیات اگر ملا کر پڑھی جائیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب ایک ہی دور کی نازل شدہ صورتیں ہیں اور ایک ہی مضمون ہے جس کو ان میں مختلف پیرایوں سے اہل مکہ کے ذہن نشین کرایا گیا ہے۔ اس صورت کا موضوع قیامت اور آخرت کا اس بات ہے اور ان نتائج سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے جو ان حقائق کے انکار اور اقرار سے آخر کار برآمد ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ یہاں پر قیامت کے ضرور واقع ہونے پر 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا ہے؟ فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔
نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہاں پر یہ جو حالت بیان کی گئی کہ اب وہ کچھ نہیں بولیں گے، نہ انہیں موقع دیا جائے گا، تو یہ ان کی آخری حالت ہوگی جو جہنم میں داخلے کے وقت ان پر طاری ہوگی۔ اس سے پہلے میدان حشر میں تو یہ لوگ بہت کچھ کہیں گے، بہت سی معذرتیں پیش کریں گے، ایک دوسرے پر اپنے قصوروں کا الزام ڈال کر خود بے قصور بننے کی کوشش کریں گے اور اپنے گمراہ کرنے والے سرداروں اور پیشواؤں کو گالیاں دیں گے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ پوری ڈٹائی کے ساتھ اپنے جرائم کا انکار تک کر گزریں گے۔ آپ دیکھیں نا ذرا، مگر جب تمام شہادتوں سے ان کا مجرم ہونا پوری طرح ثابت کر دیا جائے گا اور جب ان کے اپنے ہاتھ پاؤں اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے تو تب کچھ بھی نہ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ جو بڑی سے بڑی چیز انسان کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے والی اور ہدایت کا راستہ دکھانے والی ہو سکتی تھی نا، وہ قرآن کی صورت میں نازل کر دی گئی ہے۔ اس کو پڑھ کر یا سن کر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو اس کے بعد پھر اور کیا چیز ایسی ہو سکتی ہے جو اس کو راہ راست پر لا سکے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا پارہ نمبر 29 مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے اس پارہ میں سے جو احکامات پڑھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ہمیں ان احکامات کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کے لیے ثابت قدمی دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین ثم آمین۔